بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ایک مرض بہت عام ہے جس کو سماج میں ڈپریشن کا نام دیا جاتا ہے، ذہنی الجھن کا نام دیا جاتا ہے۔ اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے لیکن پھر بھی رات میں نیند نہیں آ رہی ہے، کاروبار میں دماغ اپسیٹ رہتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس آدمی کے اندر تین باتیں ہوں گی وہ ہمیشہ پریشانی، ڈپریشن، الجھن میں رہے گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس آدمی کا خرچہ اس کی آمدنی سے زیادہ ہوگا وہ آدمی بھی ہمیشہ پریشان رہے گا، اس لیے کہ خرچہ اس کا زیادہ ہے، آمدنی ہے نہیں، تو وہ آمدنی کے بڑھانے کے لیے وہ کام کرے گا جو اس کے گمان کے مطابق اس کی آمدنی کو زیادہ کرنے والی ہو۔ وہ رشوت بھی لے سکتا ہے، وہ کاروبار میں دھوکہ دھڑی بھی کر سکتا ہے، وہ دوسرے کا حق بھی مار سکتا ہے۔ یہ ساری وجوہات اس وجہ سے ہیں کہ اس کا خرچہ اس کی آمدنی سے زیادہ ہے۔ حالانکہ بزرگوں کا اصول تھا اور بزرگوں نے اصول بتا رکھا ہے کہ خرچہ ہمیشہ آمدنی کے حساب سے کرو، نہیں بلکہ آمدنی ہمیشہ خرچے کے حساب سے ہونا چاہیے، خرچہ آمدنی کے برابر نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی خرچہ وہ آمدنی کے برابر نہ ہو بلکہ آمدنی خرچے کے برابر ہونی چاہیے۔ تو اگر آپ ضرورت کے وقت میں ضرورت کی چیز خریدتے ہیں تب آپ کو ڈپریشن نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ نے خرچہ بڑھا لیا، یعنی اگر آپ نے بے ضرورت چیزوں کو بھی خریدا تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کے پاس ضروری چیز خریدنے کے لیے بھی پیسہ نہیں بچے گا۔ اس لیے پہلی بات جس کی وجہ سے آدمی ڈپریشن میں آتا ہے، جس کی وجہ سے کرپشن میں مبتلا ہوتا ہے، اس کی پہلی بنیاد ہے آدمی کا خرچہ اس کی آمدنی سے زیادہ ہونا۔ دوسری وجہ جو ڈپریشن کا سبب بنتی ہے، دوسری وجہ جو ذہنی الجھن کا سبب بنتی ہے، وہ ہے آدمی کا اپنی امیج اپنی نظروں میں خود طے کر لینا۔ مثال کے طور پر ایک فیکٹری والے نے یہ امیج بنا لی ہے کہ میں فیکٹری کا مالک ہوں، میں جب فیکٹری کے اندر داخل ہوں تو سب مجھے سلام کریں۔ یا مثال کے طور پر ایک کار والے نے یہ طے کر لیا کہ جب میں کار میں بیٹھنے جاؤں تو میرا کھڑکی کو میرا ڈرائیور کھولے۔ مثلاً یہ کہ جب میں کسی شادی پروگرام میں کھانا کھانا جاؤں تو میرے لحاظ میں سب سے پہلے گرم بریانی کی پلیٹ میرے ہی سامنے آئے۔ یا مثال کے طور پر میں پانی پینے کے لیے ہاتھ بڑھاؤں تو ٹھنڈا گلاس پہلے مجھے دے دیا جائے۔ مثلاً یہ کہ میں گھر میں پہنچا ہوں، بیٹھا ہوں، گرمی ہو رہی ہے تو گھر کا کوئی آدمی مجھے دیکھتے ہی پنکھا چلا دے۔ تو یہ وہ امیج ہیں جو آدمی نے اپنے طور پر طے کر لی ہیں۔ مثلاً میں نماز کی صف میں کھڑا ہوں تو مجھے دیکھ کے کوئی پیچھے کو سرک جائے گا، مجھے آگے کر دے گا۔ تو دوسری وجہ آدمی کے ذہنی الجھن میں جانے کی یہ ہے کہ جو آدمی اپنی امیج، اپنی حیثیت اپنی نظروں میں خود طے کر لیتا ہے وہ آدمی بھی ہمیشہ پریشان رہے گا۔ اور تیسرا آدمی اور تیسری وجہ جس کی وجہ سے آدمی پریشان رہتا ہے، ڈپریشن میں جاتا ہے، وہ ہے آدمی کا دوسروں کو دیکھ کر اپنا مزاج بدل دینا۔ کسی فلمی ہیرو کو دیکھ کر اس کی طرح بال رکھ لیے، کسی نیتا کی طرح کپڑے پہن لیے، کسی اور سیلیبریٹی کی طرح چلنا سیکھ لیا۔ تو دوسروں کو دیکھ کے مزاج بدلنے والا بھی ہمیشہ پریشان رہے گا، جس کو بزرگان دین اور دیہاتی لوگ کہتے تھے اگر کوا ہنس کی چال چلے گا تو اپنی بھی بھول جائے گا۔ بھائی مثال کے طور پر اگر مرغا یہ چاہے کہ میں بھی مور کی طرح رنگ برنگا ہو جاؤں تو ظاہر بات ہے اس کو اپنے تمام پر اکھاڑنے پڑیں گے۔ جب اس نے پر اکھاڑ دیے تو مور تو کیا بنتا، وہ مرغا بھی نہیں بن پائے گا۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ دوسروں کو دیکھ کے مزاج نہ بدلے۔ اب دوسروں کو دیکھ کے مزاج نہیں بدلے گا تو پھر آدمی کو جب ان تین باتوں سے اپنے آپ کو بچا لے گا
تو سکون کی نیند بھی آئے گی۔ آج یاد رکھیے گا، لوگوں کو پریشانی آمدنی سے نہیں ہے، لوگوں کو پریشانی اپنی خواہشات کے مطابق آمدنی نہ ہونے سے ہے۔ حالانکہ خواہشات تو بہت بڑا دریا ہے، اس میں کوئی پار نہیں ہو پایا۔ خواہشات کے پورا کرنے کی جگہ تو جنت ہے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ ان 3 باتوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ نمبر 1، خرچہ ہمیشہ آمدنی کے مقابلے میں کم ہونا چاہیے۔ نمبر 2، اپنی امیج اپنے دماغ میں اپنے آپ خود نہ بنائیے۔ نمبر 3، دوسروں کو دیکھ کے مزاج نہ بدلیے۔ خرچے کو کنٹرول کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو ضرورت کی چیز ہے اسے ضرور خریدیے، اور جو بے ضرورت چیز ہے اسے ہرگز نہ خریدیے۔ بہت سے لوگ خرچہ کرنے میں عادتوں کے غلام ہو جاتے ہیں۔ عادت کے غلام ہونے کا مطلب یہ، اگر وہ نہ ملیں تو چاہے ادھار لینا پڑے، چاہے مانگنا پڑے، چاہے سوال کی صورت بنانی پڑے، یعنی وہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ مثلاً کسی کو گٹکے کی عادت ہے، پان کی عادت ہے، بیڑی کی عادت ہے، حقے کی عادت ہے، اور بھی کچھ بھی عادت ہو سکتی ہے۔ اب اس عادت کو پورا کرنے کے لیے اگر اپنی آمدنی کے پیسے نہیں ہوں اور پھر وہ عادت آپ کو ادھار مانگنے پر مجبور کر دے، ادھار لینے پر مجبور کر دے، ہاتھ پھیلانے پر مجبور کر دے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ اب آپ اس صورت میں عادت کے غلام ہو گئے ہیں۔ ہاں، البتہ کسی بھی ایسی عادت کو جو خرچے کا بلا وجہ سبب بن رہی ہے، اس کو چھوڑنے کا طریقہ بزرگوں نے لکھا کہ مثلاً کوئی آدمی پان چھوڑنا چاہتا ہے، اور کوئی آدمی خرچہ کم کرنا چاہتا ہے، کوئی آدمی بیڑی سگریٹ کی عادت ختم کرنا، اس کا طریقہ یہ نہیں کہ ایک دم چھوڑ دے، بلکہ مثال کے طور پر آپ 2 جوڑے دن میں 20 جوڑے پان کھاتے ہیں، آپ 19 جوڑے کھائیے۔ آپ 19 جوڑے کھاتے ہیں، آپ 1 جوڑا کم کر، یعنی ہفتے میں 1 جوڑا کم کیجئے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کا خرچہ خود بخود کم ہوتا چلا جائے گا۔ آپ مثلا مسالہ کھاتے ہیں تو ہر بار کے مسالہ کھانے میں جو آپ مسالہ کھاتے ہیں اس میں سے 2 دانے کم کرنا شروع کر دیجیے، ہر مرتبہ 2 دانے کم شروع کر دیجئے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کی عادت ختم ہو جائے گی۔ آپ عادت کو ختم کرنے کے لیے حاکم نہ بنیے، بلکہ عادت کو ختم کرنے کے لیے اپنے آپ کو عادت سے سمجھوتا کر کے دھیرے دھیرے اس کی طاقت کو کم کر دیجئے۔ پھر انشاءاللہ آپ کی آمدنی میں بھی برکت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ بہت جلدی آپ کو ڈپریشن جیسی بیماری سے بھی نکال دے گا، اور سکون کی نیند، عزت کی روزی اور چین کی زندگی نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عمل